सहारा चाहिए सरकार। घूमने की इजाजत देने की बजाय उनको मुसल्ले पर बिठा दो। खुदा की कसम, बेटी किरदार फातिमा का आईना दार बनेगी तो उससे पैदा होने वाला बच्चा डाकू, लुटेरा, जानी नहीं बनेगा, बल्कि इमाम हुसैन का किरदार लेकर वो पैदा होगा। आज जरूरत है कि बेटियों को फिर 1400 साल पीछे लौटने की। लौटो पीछे, 14 सदियां पीछे लौटो, लौटो पीछे, सहाबा के दौर में लौटो, ताबईन के दौर में लौटो, तबा ताबईन के दौर में लौटो। यारों, मुझे हैरत होती है, जिस नबी ने औरतों को मस्जिद में आने से रोका, हदीस पाक तो है अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको, लेकिन एक हदीस पाक और है, और इस तरह की बहुत सी हदीसें। एक औरत आई, अर्ज़ किया, आका मैं आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहती हूँ, आपकी इमामत, आप इमाम हो, लोग आपके पीछे नमाज पढ़े हो तो मैं भी पढ़ूं। खुदा की कसम, इमामुल अंबिया की इक्तिदा जिसको मिल जाए उसकी शान क्या होगी। आका ने फरमाया, ए औरत, मेरे पीछे नमाज पढ़ने से, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तू अपने घर में नमाज पढ़। नबी पाक ने अपनी इक्तिदा और अपनी मस्जिद से बेहतर औरत की इज्जत की खातिर घर में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। तो जिस इस्लाम के कानून ने औरत को मस्जिद में आने की बजाय घर में नमाज पढ़ना अफजल करार दिया, उस मजहब की औरतें सिनेमा देखने कहां जाती? सिनेमा घर जाती, मसाज कराने मसाज गाहों पर जाती, सरों को संवारने ब्यूटी पार्लर में जाती है। ये सब जिना की तरफ ले जाने वाले रास्ते, बेहयाई की तरफ ले जाने वाले रास्ते। आका फरमाते हैं, औरत जितना घर में रहेगी उसकी इज्जत ऐसे ही महफूज रहेगी जैसे शीशी में रहने वाले इत्र की खुशबू महफूज रहती है। औरत उसी जब बाहर निकले उसकी इज्जत बिखर जाएगी जैसे शीशी का मुंह खुलने के बाद खुशबू बिखरती है। कितना भी ताकतवर मर्द हो, शीशी का मुंह खुलेगा तो खुशबू बिखर जाएगी। खुशबू कोई रोक सकता है? जैसे तुम्हारे हाथ में इत्र की शीशी खोलने के बाद खुशबू पे कंट्रोल नहीं, वैसे औरत को बाहर निकालने के बाद उसकी आबरू पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहता। बहुत से मर्दों को देखा जा रहा है, होटलों में अपनी औरतों को साथ ले जाते खिलाने के लिए, पार्कों में अपनी बीवियों को साथ ले जाते घुमाने के लिए। क्यों? मौलाना, ये अगर नहीं करेंगे तो औरतें अंदर अंदर पक जाएगी। नादान, तेरी औरत है जो आसमान से उतरी है, उसे सुर्खात के पर लगे हैं। क्या फातिमा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? क्या माँ आयशा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? क्या सैयदा उम्मे सलमा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? अरे तेरे घर तो एसी और पंखे हैं। फातिमा और आयशा के घर में तो न पंखे थे न एसी का तसव्वुर था, उस जमाने में इजाजत भी नहीं थी। मेरे नबी के घर का हाल ये था, अगर हाथ ऊंचा करे तो छत को लगता था। खजूर की टहनियों की छत थी, मिट्टी की दीवारें थी, वो औरतें 24 घंटा उसी में रहती थी। लेकिन मजाल है, मर्तबे इतने बुलंद थे कि सिदरा का मकीन भी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था। पहले इजाजत लेता, उसके बाद घर में आता। ये शान थी उन औरतों की। तुमने घूमने फिरने को सब कुछ दे दिया। याद रखो, मेरे रसूल ने फरमाया, औरत के लिए अयादत से बेहतर, मैयत में शिरकत से बेहतर, ताजियत की महफिल में जाने से बेहतर अपने घर में रहना है। अयादत क्या है? आका फरमाते हैं, जब तुम बीमार की अयादत के लिए जाते हो, हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। बीमार की इयादत के लिए जाते हो, अल्लाह की रहमत में नहाते हो, और जब बीमार के पास बैठते हो अल्लाह की रहमत में गोता लगाते हो। इतनी फजीलत है बीमार की इयादत की। आका फरमाते हैं, बीमार की इयादत से ज्यादा औरत को घर में पर्दे में रहने में सवाब मिलता है। औरत का हाल ये है, औरत सरापा औरत है। काश हम अपनी बेटियों से मोबाइल वापस ले लेते, ये कहकर, बेटी तेरी ख्वाहिश से ज्यादा तेरी इज्जत मोहतरम है। इंटरनेट पर उन्हें बैठने से मना कर दिया जाता, बेटी
انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں، کیسا بھی موڑ آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا۔ کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا۔ سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے، تمہاری عزت ہے۔ میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے، کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے۔ میری بہن، تیرے قدموں میں میرے اللہ نے جنت سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے قدموں میں جنت سمٹ آئی ہے۔ میری بہن تو وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کو دھو لو اور دھو کر کے گھر میں چھینٹے دے دو، جب تک وہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اے عورت، تیرے پیر کتنے محترم ہیں، دھل لیے جائیں تو تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو۔ عورت، تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا۔ بتوں کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر، ناچنے والی سیریلوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا۔ ارے تو فاطمہ کی کنیز ہے، جس کے قدموں میں جنت ہو، وہ کسی کی آبرو پر، کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے۔ یہ تیری عظمت نہیں، یہ تیرا کردار نہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، پوری دنیا کے محلات ایک طرف، پوری دنیا کے زیور ایک طرف، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف۔ آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے۔ دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو، تم اپنے آپ کی تعظیم نہ کرو۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا تھا اختتام پر اور گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میری مائیں اور بہنیں سنیں۔ اللہ اکبر، حالات آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں، اللہ آزماتا بھی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا۔ دنیا چند دن کی ہے، 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے، بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، محل میں رہنے والا بھی مر جائے گا، جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، زیور پہننے والی بھی مر جائے گی، بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے، لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی۔ فرق اتنا ہوگا، جس نے مولا کو منا لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بلکتی ہوگی۔ اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں، مالدار شوہر پر اترانا نہیں، زیور پر اترانا نہیں۔ کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا۔ ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں، لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت مشہور میاں بیوی ہے، شوہر نے حق ادا کیا محبت کا، کوشش کی، وہ شوہر ہے، اس کا نام شاہ جہاں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے۔ ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس عرصے میں ممتاز مر گئی، جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، جو بیوی کے لیے تاج محل بنائے اتنا بڑا، اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی تھی شاہ جہاں نے، اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا، تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں، بڑے بڑے تھیلے
لے جاتا اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا۔ کسی نے آ کے شاہ جہاں کو کہا پیسے لے جا کے دریا میں ڈال دیتا ہے۔ شاہ جہاں نے پکڑا، کیا ہے، میری دولت کو پانی سمجھا ہے، دریا میں ڈال دیتا ہے۔ نہیں، پانی نہیں سمجھا، بتانا اتنا چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے، کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریا میں یہ ڈال رہا ہوں نا کنکر پیسے کی شکل میں، ایسے ہی دریا میں پیسے ڈالنے پڑیں گے جب تاج کھڑا ہوگا۔ اور 23 سال یا 22 سال کی قلیل مدت میں تاج بنا۔ آج بھی لوگ اس کو ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں، لیکن مجھے بس ایک عبرت کی بات، جب میں گیا شاہ جہاں کے قدموں میں کھڑا ہوا، ممتاز کے قدموں میں، شاہ جہاں کے قدموں میں، اس نیت کے ساتھ، ایک مجدد کی ماں ہے، ایک مجدد کا باپ ہے، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ تھا، بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا، میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا، دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی۔ ممتاز کی تاریخ یہ ہے، ہر دن اس کے لیے نئے حوض ہوتے تھے دودھ کے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں، وہ موتی اس کے بالوں بال پروئے جاتے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا بھاؤ نگر کے مالداروں، کتنے بھی مالدار ہو، اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے جو شاہ جہاں نے